وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ پہلا پارہ کی آیت کریمہ کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا اور وہ اللہ کے فضل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا فرمایا، فرزند بھی وہ جو باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آپ کا لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کچھ بولنے کے ہوئے، یعنی کہ آپ اس وقت بات کرنے کے ہوئے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل سے بات نہیں کرنی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آگے سے آتے ہیں اور وہ اپنے باپ کے ساتھ بولنا چاہتے ہیں لیکن باپ نہیں بول رہا، کبھی دائیں آتے ہیں کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی پیچھے آگے اپنے باپ سے بات کرتے ہیں لیکن باپ خاموش ہے کیونکہ رب کا حکم تھا۔ تو اللہ کے فضل سے اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ایک جنگل میں چھوڑ کر آؤ اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جو ہیں وہاں چھوڑ آئے۔ تو ان کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، کچھ کھجوریں تھیں، وہ کچھ دنوں بعد ختم ہو گئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کر واپس آئے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ اے ابراہیم آپ ہمیں اس ویران جگہ میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، وہ جان گئی کہ رب کا حکم ہوگا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کا بچپن تھا، تو جب گرمی کی شدت بڑھی تو آپ کی پیاس بڑھی۔ تو حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی جو زبان ہے وہ پیاس سے ماہر آ گئی ہے، تو وہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر جاتی ہیں، کبھی مروہ پر جاتی ہیں، کبھی تیز چلتی ہیں، کبھی آہستہ چلتی ہیں، تو پیچھے اپنے بیٹے کی طرف بھی دیکھتی ہیں۔ تو اللہ کی اس ولیہ کا چلنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، قیامت تک جو حاجی بھی صفا اور مروہ پر جائے گا، جہاں حضرت حاجرہ تیز چلی وہاں حجاج بھی تیز چلتے ہیں، حضرت حاجرہ جہاں آہستہ چلی آج حجاج کرام بھی وہاں آہستہ چلتے ہیں، جہاں آپ تیز چلیں حجاج تیز، جہاں آپ آہستہ چلیں حجاج بھی وہاں آہستہ چلتے ہیں۔ تو جب واپس آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی کا چشمہ بہہ نکلا، تو پانی جاری اور ساری تھا۔ تو حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ پانی بڑی تیزی سے نکل رہا ہے، تو حضرت حاجرہ کی زبان سے نکلا زم زم ٹھہر جا۔ تو اللہ کی ولیہ کی زبان سے یہ نکلنا تھا تو پانی ٹھہر گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حاجرہ اگر زم زم نہ کہتی تو یہ پانی ساری زمین پر پھر جاتا۔ تو یہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک۔ تو اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فضل سے پاس ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ رکھا۔ اللہ رب العزت نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم اپنی پیاری سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں اونٹ آپ کی راہ میں صدقہ کروں؟ پھر دوسرے دن پھر اللہ رب العزت نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کون سی چیز؟ تو اشارہ ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو۔ تو حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے سے فرمایا کہ اے بیٹا اسماعیل، رب فرماتا ہے کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں ذبح کرو۔ تو بیٹا بھی نبی تھا، اور وہ نبی جس کی آل میں تمہارے اور ہمارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ تو حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں اللہ نے چاہا تو آپ ہمیں صبر والوں میں پائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں اے ابا جان جلدی کرو، اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ تو وہ منظر بھی دیکھنے والا ہوگا، ملائکہ نے وہ منظر دیکھا ہوگا جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو رستے میں شیطان آ گیا۔ شیطان کہتا ہے کہ اے ابراہیم، آپ خواب کو سچ کر رہے ہیں، خواب جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھو تیرا میرا خواب جھوٹ ہو سکتا ہے، پر نبی کا جو خواب ہے وہ وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان نے کہا کہ خواب کو پورا کر رہے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھا کر شیطان کو مارا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، قیامت تک آج جو بھی حاجی جاتا ہے وہ شیطان کو بن دیکھے کنکر مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کر شیطان کو کنکر مارے تو اس کو بھی ثواب مل گیا، اور آج جو سنت ابراہیمی بھی عمل کرے گا، شیطان کو بن دیکھے کنکر مارے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا۔ اللہ رب العزت نے چھری کو حکم فرمایا اے چھری، اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کاٹنا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ رب العزت فرمایا اے جبریل جنت سے براق لے جا اور اسماعیل کی جگہ لٹا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری زور سے چلاتے ہیں، پھر بھی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کاٹتی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت جبریل نے ایک براق لٹا دیا۔ جب براق چھری کے نیچے آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، وہ براق ذبح ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جو پٹی ہے وہ کھولی تو حضرت اسماعیل ساتھ کھڑا تھا، جبریل بھی ساتھ کھڑا تھا۔ یہ تین ہستیوں نے یہ جو ہے تسبیح پڑھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تین ہستیوں کی یہ تسبیح اللہ کو اتنی پسند آئی، آخر الزمان نبی تمہارے اور ہمارے آقا علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ نے یہ تحفہ رکھ دیا، اور اب با جماعت اس تسبیح کو ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ اور یہ چاند کی 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں کی عصر تک یہ پڑھنی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان وراء الورا ہے، اور یہ جو جہاد ہے یہ جہاد بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جہاد انبیاء کرام پر فرض نہیں تھا۔ یاد رکھو 3 انبیاء کرام شہید ہوئے، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام۔ یہ 3 انبیاء کرام اس وقت شہید ہوئے جب انبیاء کرام پر جہاد فرض نہ تھا۔ یاد رکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جہاد جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو اب آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قربانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء کرام اور کئی امتیں تشریف لے کر آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی جیسی اعلیٰ نعمت کو حضور علیہ السلام کی امت کے لیے باقی رکھا۔ یاد رکھو ہمارے آقا علیہ السلام 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی غریب امت کی طرف سے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔